شادیہ کشمیر، میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے صرف اس بنیاد پر کہ میرے شوہر کے گھر والوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور میرے شوہر بھی بہت دیندار ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 10 سال سے ان کو پسند کرتی تھی، اب ہمارا نکاح بھی ہو گیا، سبحان اللہ۔ لیکن میرے شوہر تھوڑے غریب ہیں، مجھے بھی اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے گھر والے مجھے بار بار کہتے ہیں کہ فلانی نے امیر سے شادی کی اور تم نے غریب سے شادی کی، جبکہ میں غریب سے خوش ہوں۔ تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ آپ نے ٹھیک نہیں، اٹھیک کیا۔ اٹھیک کمپیریٹیو ڈگری ہے، زیادہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ اور میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے۔ گھر والوں کو یہ کہنا کہ شادی کے بعد گھر والے یہ کہیں کہ غریب سے شادی کی ہے، بہت ہی بےہودہ حرکت ہے یہ۔ میاں بیوی کے درمیان رخنے ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان جو ہے لڑائیاں پیدا کرنا، عورت کے دل میں شوہر کی نفرت ڈالنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو گھر والوں کو چاہیے کہ شیطان کے ہر قسم کے فتنوں سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں، میاں بیوی میں جوڑ پیدا کریں، جوڑ۔ امبرین سلطان انڈیا سے، اگر سسرال والے بہت زیادہ بے دین ہوں اور پردہ وغیرہ بھی نہ کرنے دیتے ہوں اور ان کو دینداری بالکل پسند نہ ہو تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جبکہ وہ بہت بد اخلاق بھی ہیں؟ لیکن سسرال والے اگر بے دین ہوں اور بد اخلاق بھی ہوں تو شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو سسرال سے الگ گھر دے، دور رکھے۔ اگر وہ نہیں کرتا یہ کام استطاعت کے باوجود تو وہ گناہگار ہوگا۔ باقی لڑکی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور سسرال کی بے دینی پہ خاموش رہے، ان کو نہ تنگ کرے، وہ پھر بدتمیزی کریں گے اور کیا، اپنے کام اپنے آپ کو دین پہ چلائے۔ اور اس کو بھی دین پہ چلنے نہیں دیتے تو اگر فرائض واجبات میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانیں۔ فرائض واجبات بہرحال اس کو پورے کرنے پڑیں گے۔ میں اپنی سالی سے محبت کرتا ہوں اور میری بیوی اور میری سالی کی والدہ ایک ہیں۔ سالی کی والدہ اور بیوی کی والدہ ایک ہیں، ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیا، اچھا والد الگ الگ ہیں۔ کیا میں اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے، اور سالی کو چاہیے ایسے سالے سے پردہ کریں، سالے سے۔ اور بیوی، یہ بے پردگی کے عذاب ہیں میرے بھائی۔ اسلام میں سالی پر پردہ فرض ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے۔ بہت گھر خراب ہوئے اس چکر میں، سالی سے عشق ہو گیا، بیوی اچھی نہیں لگ رہی، وہ اچھی لگ رہی ہے اس کی بہن۔ سب کی شکلیں تو ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی اپنی بیوی خوبصورت ہوتی، کبھی سالی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور کبھی سالی خوبصورت ہوتی، اپنی بیوی خشک سالی ہوتی ہے، وہ یعنی ایسا لگتا ہے قحط میں بیچاری مبتلا ہے، تو خشک سالی قحط کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اسلام نے پردے کا حکم دیا۔ کچھ بھابھیوں پہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں، اسلام میں پردے کا نظام ہے۔ تو سالی کو چاہیے کہ بہنوئی سے پردہ کرے، بہنوں کے گھر خراب ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس لیے آپ کو پسند ہے تو آپ دماغ ہٹا دیں وہاں سے، آپ کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ گناہگار ہوں گے آپ۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، اور وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو، آج کل سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے بھائی، اور وہ مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ یہ سارے بے پردگی اور کالج میں کو ایجوکیشن کے نقصانات ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو اس کا چکر کسی اور سے، اس کا چکر پہلے کسی اور سے چل رہا تھا، تھوڑا سا چپکلش ہوتی ہے نا تو اس کو اپنی والی پرانی والی یاد آتی ہے، اس کو اپنا پرانا والا یاد آتا ہے، پھر ان کے ریلیشن ہوتے ہیں۔ ایک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یہ کو ایجوکیشن نے اور بے پردگی نے۔ تو یہ دیکھ لو اس کے عذاب۔ دوبارہ پڑھتا ہوں سوال۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ جس کو پسند کرتی تھی نا وہ اس سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا ہوگا۔ اچھا، لیکن اب اس نے اسے چھوڑ دیا اور میری بیوی کا بھی 4 سال پہلے انتقال ہو گیا، تو کیا میں اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ وہ پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ آپ بھی تو کسی اور کو پسند کرتے تھے، تو جو سوسائٹی میں چلی وہ شریعت میں جائز ہے، آپ جس سے چاہے نکاح کریں، جو بھی نامحرم ہے، چاہے وہ کسی کو پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی۔ لیکن مشورہ میں نہیں دے سکتا اتنی جلدی، مجھے کیا پتا کتنا اس کو بھولی ہے کتنا نہیں بھولی ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے۔ شریعت میں بہرحال جائز ہے نکاح کرنا۔ پاک دامن لڑکیوں سے نکاح کیا کرو جو شوہر ہی کو پسند کرتی ہوں، بس اس سے پہلے ان کو پسند کرنے کا چانس ہی نہ ملا ہو۔